ایون کے اوپر ہمیں کلیریفیکیشن دینا چاہیں گے. بڑی ضروری کلیریفیکیشن ہے, سب کا توجہ سننا ضروری ہے. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر رغیب نعیمی صاحب, ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آ گئی ہے وی پی این کے حوالے سے. جب انہوں نے انیشنل اسٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے چیک کیا تھا پانی ٹھنڈا ہے گرم ہے, جب پانی بہت تتا ملا تو انہوں نے تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دی. انہوں نے وی پی این بظاہر نہیں حرام. اگر آپ وی پی این کو استعمال کریں گے ان اسلامک چیزوں کے لیے, بینڈ ویب سائٹس کو ایکسیس کرنے کے لیے اور کریکٹر اسیسنیشن کے لیے جو ملک کی سالمیت کو خطرات کرے, تو اس سے پھر وی پی این حرام ہو جاتا ہے. ان کی مہربانی, انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی, بس انہوں نے کم از کم جو پوری حد دے دی تھی ایک چیز کو, ادھر سے تو پیچھے ہٹے. لیکن یہاں پہ ایک معصومانہ سوال بنتا ہے, یہ جو کریکٹر اسیسنیشن ہوتی ہے لوگوں کی جو نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں لاتی ہے, اس کا بینچ مارک کیا ہے؟ ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا. ہمارے چیف بھی یہ بات کرتے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی بات کرتے ہیں, پولیٹیشنز بھی بات کرتے ہیں, اور آج تو ہمارے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا سول پرپز ہے پارلیمنٹ کے جتنے بھی ایکٹس ہوتے ہیں ان کو اسلام کے مطابق الائن کرنا. انہوں نے بھی یہ کہہ دیا. انشاءاللہ ایک دن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی مورالٹی کیا ہے, پاکستان کے وہ کون سے ادارے ہیں جن کے بارے میں تنقید کریں تو ملک کی سالمیت خطرے میں آ جاتی ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. جو ڈیمیج آپ نے کوز کرنا تھا گورنمنٹ کو اور پاکستان کی امیج کو, وہ آپ کر چکے ہیں کہ ہم ایک جاہل قوم ہیں, بیکورڈ ہیں. 2024 میں بھی ہم انٹرنیٹ کو نہیں سمجھ پائے. دنیا ہمارے پہ ہنس رہی ہے اور اس کے ذمہ دار آپ سارے لوگ ہیں. اس کے بعد ہم اگلی خبر پہ آتے ہیں جو انٹرسٹنگلی انف نواز شریف ریلیٹڈ ہے. نواز شریف کے صاحبزادہ حسن نواز جو ہیں وہ بینکرپسی ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور جو معاملہ ہے وہ لائٹ میں اس لیے آیا ہے کہ وہاں پہ جو گزٹ ہے اس نے اپڈیٹ کیا کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا تھا جس کے تحت اب یہ بینکرپٹ ہو رہے ہیں. دو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن جس طرح اسٹوری ڈیولپ کرے گی تو ہم آپ کو ڈیٹیلز لاتے رہیں گے. ایک یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کریڈیٹرز کی پیمنٹ دینی تھی جن سے انہوں نے سروسز لی تھی اور وہ دے نہیں رہے تھے, وہ کورٹ میں چلے گئے, اس کے رسپانس میں بینکرپسی فائل ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ سالوں سے ٹیکس اوائڈ کر رہے تھے, اس کے تناظر میں بینکرپسی فائل ہو گئی ہے. ان بوتھ کیسز یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں, چاہے وہ امریکہ میں ہوں, چاہے وہ یو کے میں ہوں, چاہے پاکستان میں ہوں, وہ بینکرپسی لاز کو استعمال کرتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے, ٹیکس ایویژن کے لیے, پیمنٹ آف کریڈیٹرز کو چھپانے کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 80s اور 90s میں یہی حرکت کی تھی کہ وہ پہلے بلڈنگز بنواتا تھا, بہت سارا قرضہ ان بلڈنگز پہ لے لیتا تھا, بینکرپسی ڈکلیئر کرتا تھا, اور جو پیسے اس نے دینے ہوتے تھے ٹھیکیداروں کو ان سے بچ جاتا تھا. اللہ نہ کرے حسن نواز صاحب نے ایسا کچھ کیا ہو, لیکن یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہوگی. پاکستان کے اندر جو ہماری انڈسٹریل کلاس تھی ان کو پرانی عادت تھی 80s میں بینکوں سے لون لینے کی, پھر بینکس کو ڈیفالٹ کرانے کی اور پیمنٹ نہ کرنے کے لیے. پھر ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے تھے جس کے تحت وہ لونز ویو آف ہوتے تھے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جلد ایک سٹوری کریں گے کیونکہ ہمیں خطرہ فیس کرنے کا شوق سا پڑ گیا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی پی ٹی آئی کے اوپر. بشرا صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ 24 نومبر کے پروٹیسٹ کی پرفارمنس کے لائٹ میں ہوگی. انٹرسٹنگلی انف جو عمران خان صاحب کہتے تھے میری بیوی کو سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ چیز سارٹ آف 180 ہوگی. پی ٹی آئی والے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ پارٹی کے ممبرز میں پھوٹ ہے, لوگ قطر بتر ہوئے ہیں, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو ان کی بیوی کو یہ رول لینا پڑ رہا ہے. فنلی انف پی ایم ایل این بھی یہی کہتی تھی, پی 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 بھی یہی کہتی تھی کہ جب ایک ڈکٹیٹر یا آمریت ہماری پارٹیوں کو توڑتا تھا تو مجبوری ہوتی تھی کہ فیملی کے ممبران پارٹی میں اعلیٰ رول ادا کریں. اور یہ ہم ہسٹوریکلی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پی 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 کی جو پرمیوٹیشن ہے وہ کیسے بے نظیر سینٹرک ہوئی, پھر بلاول سینٹرک ہوگی, کیسے پی بی ایل این کی پرمیوٹیشن نواز شریف سینٹرک سے مریم نواز سینٹرک ہوگی. تو سارٹ آف لائک اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی پارٹی وہی چیزیں کر رہی ہے جو نون لیگ اور پی 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 نے کی مشکل دوروں کے اندر. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. باقی یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے 24 کو, اس کا سول پرپز یہ ہے کہ انف پریشر کریٹ کیا جائے جس کے تحت عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکیں. قانونی طور پہ عمران خان صاحب کافی حد تک فری ہیں جیل سے باہر آنے کے لیے, لیکن ان کے خلاف مقدمے تیار ہیں جو ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں. وہ مقدمے اسٹیبلشمنٹ تیار کرتی ہے. تو پھر یہ واضح ہوتا ہے بائی دیٹ لاجک کہ یہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اسلام آباد میں 24 کا دھرنے کا, وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے کہ جناب یا تو آپ ہتھولا رکھیں, یا آپ پیچھے ہٹیں, یا آپ عمران خان کی حمایت کریں. تین ہی چیزیں ہیں نا, چوتھی تو کوئی ہے نہیں. تو کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو میجر ٹیکٹک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ہے. اگر آپ پی ٹی آئی بیسڈ ویلاگز ہوتے ہیں عمران نیاز خان کے, شہباز گل کے دیکھیں تو وہ ٹوٹلی اٹیک کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ اور بتاتے ہیں نواز شریف گندا کیوں ہے. لیکن تھوڑی سی ہمیں ایک چیز ریئلائز کرنی ہے, اسی ٹائم کے دوران پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی میجر اٹیمپٹس نہیں ہوئی نیگوشیشن کی پولیٹیشنز کے ساتھ. جب بل آ رہا تھا
26ਵੀं ترمیم کا, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی اٹیمپٹس تھی مولانا فضل الرحمان سے نیگوشیٹ کرنے کی, لیکن ادھر ہی خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی سیالکوٹ میں, جہاں پر انہوں نے کہا کہ دعوت اوپن ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ہم سے آ کے نیگوشیٹ کریں. لیکن انٹرسٹنگلی انف یہاں پہ بیہائنڈ دا سینس کچھ اور ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ کیونکہ اکانومی ریوائیو نہیں ہو پا رہی جس طرح ہونی چاہیے پاکستان میں, جو ریکوائرمنٹ ہے, انڈسٹریز ڈاؤن ہے, ان امپلائمنٹ رائز کے اوپر ہے, انفلیشن اسی طرح انکریز کر رہی ہے, آئی ایم ایف سے جو اپنے ڈیل کیے ہوئے ہیں وہ سیٹ ان کر رہی ہیں, اس کی وجہ سے اور مہنگائی آئے گی. بے شک کائبر کا ریٹ کم ہو رہا ہے, تو پی ایم ایل این اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو وعدہ کیا. اس کے لیے پی ایم ایل این بار بار دعوت دیتی ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے, تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دکھا سکیں کہ پی ٹی آئی کو ہم پولیٹیکلی چینلز کے تھرو لا کے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہاں پہ اکثر اوقات ایک بحث چھڑتی ہے پاکستان میں انٹلیکچوئل سرکلز میں, وہ یہ ہے کہ جمہوریت کیسے اسٹیبلش کی جائے صحیح سینس میں, کیونکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لڑ جھگڑ کے اسٹیبلشمنٹ سے پاور واپس لینی پڑے گی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سلولی اینڈ اسٹیڈلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے مساق جمہوریت ٹائپ چیز ہوتی ہے. پی ایم ایل این کی دعوت فار نیگوشیشن اصل میں اتنی سیریسلی کوئی جماعت لیتی نہیں ہے. اٹس بیکاز جب پی ایم ایل این نے نیگوشیٹ کیا اپنے پارٹنرز کے ساتھ, تو بعد میں انہوں نے ان کو بیک اسٹیپ کیا. یہ ایک ہسٹری رہی ہے پی ایم ایل این پی 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 کی. پی ٹی آئی کو بھی یہ پتہ ہے. انفیکٹ پی ٹی آئی نے بھی 2018 کے الیکشن میں جمہوریت کے پروسیس کو ڈیریل کرتے ہوئے آر ٹی ایس بٹھوا کے ایڈوانٹیج لیا تھا. اس پہ ایک دلیل پیش کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہماری سیٹیں تو کم ہوئی تھی, اصل میں اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہ کلیم ہر پارٹی کرتی ہے. 13 کے اندر نون لیگ نے بھی کلیم کیا ہماری سیٹیں سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے چھینی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ 8 میں 13 میں 18 میں اور 24 میں جس بھی سیاسی جماعت کو جتایا گیا ہے تو کسی کی سیٹیں کم ہوئی ہیں, کسی کا زیادہ کیا ہے. اور کسی بھی سیاسی جماعت کو 90 والے الیکشن جو نواز شریف 2/3 اکثریت لے کے آئے تھے, اس سچویشن میں دوبارہ لے جانے کی اٹیمپٹ نہیں ہوتی. تو کولر ہیڈز جب تک پریویل نہیں کریں گے اس پولیٹیکل کننڈرم کا سلوشن نہیں نکلے گا. ریسنٹلی خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا ایک چینل کے اوپر, پوڈ کاسٹ کی شکل میں وہ آیا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی کہ سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے سیاست دانوں کو رول پلے کرنا پڑے گا. ہمیں یہ نظر آتا ہے ہماری سیاست میں کہ سیاست دانوں کا میجر سٹیک نہیں ہے. سٹیک سے مراد رول نہیں ہے. عمران خان سے نیگوشیشن ہوئے گی, اسٹیبلشمنٹ کرے گی. انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کال ہی اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیشن کے لیے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو تو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں جو حکومت میں. نون لیگ کرے گی تو لنڈن ڈیل کرے گی, زرداری صاحب سودا کریں گے تو متعلقہ اسٹیبلشمنٹ کے عہدیداران سے کریں گے. تو جب تک سیاستدان آپس میں نیگوشیشن نہیں کریں گے تو شاید کوئی حل نکل نہیں سکتا. لیکن اگین ونس بٹن ٹوائس شائے والے فارمولہ پہ سارے ایک دوسرے سے گھبراتے ہوئے نیگوشیشن کرتے ہوئے کہ کل کو مکر نہ جائیں, تو پھنس گئے ہیں ہم. جب چیز اتنی پھنسی ہوتی ہے تو پھر پٹھے سیدھے رزلٹ نکلتے ہیں. پھر وی پی این بین ہوتے ہیں, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوتا ہے, کریک ڈاؤن ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس دفعہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ تو بےہودہ قسم کا ہو رہا ہے, مگر خون خرابہ ایک اور لیول پہ لے کے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. اب اس سارے کڑمس میں کون سا ایسا فگر ہے پاکستان میں جس کے پیچھے ایک بھاری اکثریت آف پیپل ہے؟ وہ عمران خان ہے. یہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, یہ ریالٹی ہے. کرنٹلی ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹر بیس ہوتی ہے اس کے پاس سب سے زیادہ یونیفائنگ پاور ہوتی ہے. ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی ایک ایڈیم ہے. اس کے تحت عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں, جو ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کی ویلیو عوام کی آنکھوں میں نواز شریف کے گفتگو ڈیسیجن اور زرداری صاحب کے گفتگو ڈیسیجن سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے پاکستان اتنا سٹک ہے. اب وہ وقت تو چلا گیا, گولی ماری پہاڑ پہ چڑھ گئے. آپ کو ان پرابلمس کو ہیڈ آن ڈیل کرنا ہے اور اس کا ایک سلوشن کریٹ کرنا ہے. ایک بندے کو جیل میں بند رکھنے سے سلوشن کریٹ نہیں ہوگا. نون لیگ کو ایک لولی لنگڑی گورنمنٹ دے کے سلوشن یہ نہیں ہوگا,
کیونکہ لوز صرف پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کی سالمیت کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے، اور پچھلے کئی سالوں میں ہم نے لولی لنگڑی گورنمنٹس ہی بنائی ہیں، چاہے وہ 18 کی ہو، چاہے 24 کی ہو، چاہے 13 کی ہو، چاہے 8 کی ہو. ہم نے کسی گورنمنٹ کو چانس نہیں دیا کہ وہ سکسیزفل ہو سکیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ فیئر کرتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ 2 کنزیکٹیو ٹرم کر لے. پاکستان کی ہسٹری میں 2 کنزیکٹیو ٹرم کسی گورنمنٹ نے نہیں کیے. یہ حیران کن بات ہے. امریکہ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عموماً 2 کنزیکٹیو ٹرمز ہوتی ہیں. یہ بہت سالوں بعد ہوا ہے کہ ایک ہارا ہوا پریزیڈنٹ، یعنی کہ ٹرمپ جب ایک دفعہ جیتا پھر الیکشن ہارا، وہ دوبارہ الیکشن جیت گیا، لیکن ہم تسلسل دیکھتے تھے 2 گورنمنٹس کا. تو یہ نیسسری ہوتا ہے ایک ملک کی گروتھ کے لیے. کوئی بھی گروتھ پالیسی 4 سال 5 سال کی نہیں ہو سکتی، 10 15 20 سال لگتے ہیں. جب تسلسل ہوتا ہے گورنمنٹس کا تب کچھ بنتا ہے. اوور اے پیسج آف ٹائم میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک شاید نہ دے پائیں. لیکن دیکھتے ہیں 24 کے دھرنے میں پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے. اسی دھرنے سے ریلیٹڈ شیر افضل مروت صاحب، جن کو خبروں میں رہنے کا بہت شوق ہے اور وہ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مشہور بھی کافی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بیوی یا بہنیں اگر کال دیں گی پی ٹی آئی کے ورکروں کو تو وہ نہیں نکلیں گے، صرف خان صاحب کال دیں گے تو تب وہ لوگ نکلیں گے. افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے ریسنٹلی پارٹی میٹنگز تھیں ان ٹرمز آف دھرنوں میں کیا کرنا ہے، اس پہ بلایا نہیں جاتا. یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو انڈیویجول کیریکٹرز ہیں وہ اپنی مشہوری کے لیے کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رہے ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتی ہے، کے پی کے کی لیڈرشپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتی ہے، شیر افضل مروت اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتا ہے. لوز آؤٹ کون کرتا ہے؟ ووٹر بیس، جو ایک ڈائریکشن میں چاہتے ہیں. اگر آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر سے پوچھیں تو وہ چاہتا ہے کہ 24 نومبر کو 10 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. وہ ریلیز ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے اس وجہ سے ایک سپریٹ بحث ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ مقبولیت بھی حاصل کریں، اپنی پوزیشن بھی انجوائے کرتے رہیں اور ایک سلسلہ نظام چلتا رہے. جو بشرا صاحب ہیں اور عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں عمران خان صاحب باہر آ جائے. جب ایک پارٹی کے اندر کنسنسس نہیں بنتا تو یہ کھچڑی پھر بن جاتی ہے. عمران خان صاحب سے ایکسیس کبھی 2 ہفتے کے لیے کبھی 3 ہفتے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، تو کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہتا وہ بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں. جو آخری ان کا کلیئر کٹ میسج آیا تھا جس پہ سب نے اتفاق کیا تھا کہ عمران خان نے میسج دیا ہے، وہ یہی تھا کہ 24 نومبر کو آپ نے نکلنا ہی نکلنا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے ہمیشہ پارٹی لائن سے خلاف جا کے بات کی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا رد عمل پی ٹی آئی لیتی ہے. آخری خبر یہ ہے آج کی کہ بائیڈن صاحب کے چند آخری مہینے چل رہے ہیں. عافیہ صدیقی کی جو موومنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ عافیہ صدیقی کے لیے پٹیشن کیا جائے. شہباز شریف صاحب بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اچھی چیز ہے. اور کسی طرح بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کو پارڈن کر کے پاکستان واپس بھیج دیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یو ایس لا میکرز ہیں جنہوں نے ایک ریزولوشن پہ ووٹ کیا تھا عمران خان کے ریلیز کے لیے اور فیئر ٹرائل کے لیے، وہ بائیڈن پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو ریلیز کروائیں اپنے ہی ٹینیور کے اندر. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. آبویسلی جو پی ٹی آئی کا لابی ونگ ہے امریکہ کے اندر وہ دن رات کام کر رہا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ان کو لگتا ہے عمران خان کے ریلیز سے بہت سارے فائدے ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے اور شاید پاکستان کو بھی. لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ بائیڈن صاحب کچھ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ایک آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کوئی میجر جیو پولیٹیکل ڈیسیجن لیتی نہیں ہے لاسٹ منٹ پہ. اور عمران خان صاحب کو ریلیز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یہ ایک جیو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ پاکستان میں ہیں وہ عموماً ہمارے ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا موقف اس وقت اینٹی عمران خان ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن جو ہے وہ جاتے جاتے ایک جیو پولیٹیکل پرابلم کریٹ کر کے جانا چاہے گا اگلی آنے والی پریزیڈنسی کے لیے. مور ریئلسٹکلی جو بھی لابینگ وائنگ ہونی ہے وہ ٹرمپ پریزیڈنسی میں ہوگی عمران خان کے فیور میں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی امریکن لابینگ کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ان کو ٹرائل فیئر مل جائے، وہ جیل سے چھوٹ جائیں، کوئی ریلیف مل جائے، تو پی ٹی آئی کا ایک پورا جو بیانیہ ہے اس کو میجر ڈیمیج اور ہٹ ملے گی. پالیٹکس کے اندر ریالٹی اور بیانیہ میں اکثر گیپ ہوتا ہے، آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو سچ بولنا چاہیے. جو بیانیہ آپ گھڑتے اور بناتے ہیں اس کی اتنی مقبولیت ہوتی ہے کہ اکثر اوقات وہ ریالٹی کو کنفیوز کر دیتا ہے. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اینٹی امریکہ، اس سے جو بہت سارا سینٹیمنٹ ہے پاکستان کا اینٹی امریکہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ نواز شریف اتنا کرپٹ ہے اس نے ملک کو کھا لیا ہے، تو ایک کلاس آف پیپل وہاں پہ اٹیچ ہوگی. ان میں سے کسی بھی بیانیہ کو ڈیمیج ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی ووٹر بیس کو ڈیمیج ہوتا ہے.
بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو یہ سیاستدانوں کی گفتگو دیکھیں تو آپ کو یہ مینیفیسٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ایک بیانیہ گھڑتے ہیں, وہ اتنا سچ نہیں ہوتا, تو پھر ان کو ایسوسیٹڈ اور چیزیں بھی ساتھ کرنی پڑتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں اسلامک ٹچ ڈالیں سیاست کے اندر تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ ہارڈ سٹانس نہیں لے سکتے. جیسے 295C ہے, بلیسفیمی کا پرابلم ہے پاکستان میں, کیونکہ آپ نے ایک اسلامک ٹچ گھیرنا ہے. جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اندر آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی پاپولیشن کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر پلے اپون کر کے ان کو اپنی طرف الائن کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اکثر اوقات جو آئیڈیاز ہونے چاہیے معاشرے میں وہ کیری فارورڈ نہیں ہوتے. جو اچھے سیاستدان ہوتے ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کا ووٹ بھی لینا ہے, لیکن ہم نے پالیسیز ایسی بنانی ہے جو لانگ ٹرم میں ہماری گروتھ کا حصہ بن سکیں. ہمارے سیاستدان اس کیٹیگری میں میجرلی فیل کر جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ پھر پاپولیشن کے سینٹیمنٹس کو اکثر ٹرن نہیں کرتے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں. پاکستانی عوام کی ایک ہی مانگ ہونی چاہیے کہ ان کی ریپرزنٹیشن ہو. یہ مانگ بار بار کریں, ریپیٹیڈلی کریں, اور ایونچولی یہ چیز ہونا شروع ہوئے گی. ایون کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو اپنا بیان اب تھوڑا سا چینج کیا ہے وہ عوام کے پریشر کی وجہ سے کیا ہے. آپ کی آواز طاقتور ہے, اس آواز کو کریکٹلی استعمال کرنا ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ایشو بیسڈ پولیٹکس پہ کام کرنا شروع کریں. آپ کا سننے کا شکریہ.